الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہے، اور نبی علیہ السلام کو ان پر بہت بھروسہ تھا۔ بڑے بڑے ذمہ داری کا کام نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرمایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے زندگی کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جس کو ایک پورے صوبے کا گورنر بنا دیا ہو، آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کی نظر کے اندر ان کی کتنا قدر و قیمت تھی۔ خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے، اور وہ 3 باتیں اتنی زبردست ہے اور ایسی نصیحت ہے کہ اگر میں نے اور تمام مسلمانوں نے عمل کر لیا ان پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ہم میں سے ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت سے نوازا جائے۔ وہ 3 باتیں کیا ہے، وہ 3 نصیحتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی نصیحت ان میں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، وہ نصیحت پہلی یہ ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اور جس حالت میں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، ہر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ آج ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اور قبرستان میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ قبر کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں آ جاتا ہے، تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نیکی کے ماحول سے چلے جاتے ہیں، مسجد سے چلے جاتے ہیں، اور اپنے دکان پر چلے جاتے ہیں، کاروبار میں چلے جاتے ہیں، بازار میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو دھوکہ دیں گے اور کسی کو دھوکہ دے کر پیسے زیادہ کمانا ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کو کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں کسی کو دھوکہ دوں گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کے بدلے میں مجھے پیسے زیادہ مل جائیں گے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھلاؤں گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے۔ کتنے سخت الفاظ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کہ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے نصیحت نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آج جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں دنیا کے اندر اور جرائم ہو رہے ہیں، تو ان سب کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ گناہوں سے صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ انسان کو تنہائی کے عالم میں، رات کے تاریکی میں اگر کوئی چیز گناہوں سے بچا سکتی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اس وجہ سے سب سے پہلے نصیحت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ تم جس حالت میں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسری نصیحت نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کے بعد نیکی کر لو۔ اس نیکی کے برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے گا، درگزر فرما دے گا۔ انسان ہے، نفس اور شیطان انسان کے دشمن ہے، یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سرابہ خطا کار ہے، گندا ہے، مجرم ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات بیان فرمائے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اس کے بعد نیکی کر لو تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے برکت سے تمہارے گناہوں کو کیا ہے مٹا دے گا، اور اس گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ گناہ کی نحوست انسان کے چہرے پر آتی ہے، گناہ کی نحوست انسان کے دل پر آتی ہے، گناہ کی نحوست انسان کی سمجھ پر آتی ہے، ہر چیز پر گناہوں کی نحوست آ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہے نیکی کا کام کر لو، نیک عمل کر لو۔ نیکی کے کام کے اندر، نیک کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے گناہوں کی نحوست ختم ہو جاتی ہے،
اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھ لو، یا اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو، یا توبہ کر لو، یا قرآن کی تلاوت کر لو، یا ذکر کر لو۔ ان کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے دوسری نصیحت کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کا کام کر لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ کون انسان ایسا ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ ایک مسلمان کی شان یہی ہے۔ ایک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان وہی ہے کہ اگر اس سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو چین سے نہیں بیٹھے، وہ چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس گناہوں کو معاف نہ کرا لے۔ یہ ہے مسلمان۔ اور تیسری نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، ہر کسی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہی اخلاق ہی ہے کہ جو ایک انسان کو انسانوں کی نظروں میں بھی پیارا بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نظر کے اندر بھی پیارا بنا دیتے ہیں۔ یہی ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لوگوں کی نظروں میں بھی عزت پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں بھی عزت پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اور ان 10 سال کے اندر کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کو کیا، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کو نہیں کیا۔ حالانکہ 10 سال مدت کے اندر بہت سی بات خلاف طبع ہو جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مجھ کو کسی بات کے اندر ٹوکا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو گالی نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فحش گو نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر برسائے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوکا گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں لیا۔ ایسی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ مکہ کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انگلی اٹھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر کہا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا، لیکن کبھی بھی مکہ کے کسی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھائی۔ کسی بھی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، محمد جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری، ایسا کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا۔ دور سے بھی زیادہ سفید زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اچھے اخلاق تھے، انہی اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تمام لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلدادہ ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے بن گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا، تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، نیزہ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اچھے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ ہم سے محبت کرے گا، وہ ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا۔ تو یہ 3 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بیان فرمائے کہ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔